السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال تعالی فی مقام آخر ثم دنا فتدلی فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سال میں 4 متبرک شبیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے شب میلاد، اور ایک ہے شب معراج، ایک ہے شب براءت، اور ایک ہے شب قدر۔ یہ 4 متبرک راتوں میں سب سے بنیادی حیثیت جو رات رکھتی ہے وہ ہے شب میلاد، کیونکہ شب میلاد اگر نہ ہوتی تو نہ معراج کا تصور ہوتا، نہ براءت کا تصور ہوتا، نہ قدر کا تصور ہوتا۔ تو میلاد کے طفیل میں اللہ رب العزت نے تمام متبرک شبیں بھی عطا فرمائی، عید الفطر بھی عطا فرمایا، عید الاضحیٰ بھی عطا فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے کہ صدقے میں مصطفیٰ کے جاری ہیں تا قیامت، صدقے میں مصطفیٰ کے جاری ہیں تا قیامت، عید الضحیٰ کے قرباں عید الفطر کے صدقے۔ تو عزیزان محترم، ہر رات اپنی ایک خصوصیت رکھتی ہے، ہر رات کا اپنا ایک خاصہ ہے، اپنا ایک امتیاز ہے۔ میلاد، شب میلاد، جس شب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا کر ساری دنیا کو مستحق رحمت بنایا، شب میلاد جو ہے یہ عشق کا امتحان ہے، محبت کا امتحان ہے، اور بندے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا امتحان ہے۔ جن لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وارفتگی ہوتی ہے، وہ شب میلاد میں بغیر کسی دلیل کے تلاش کیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جنہیں محبت نہیں ہوتی وہ دلائل تلاش کرتے کرتے شب میلاد نکل جاتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی نکل جاتا ہے، اور ان کی یہ متبرک شبیں بجائے خوشی منانے کے دلائل کو تلاش کرنے میں اور شب میلاد اور میلاد النبی کو غلط ثابت کرنے میں نکل جاتی ہیں۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شب میلاد محبت کا امتحان ہے، شب میلاد سرکار سے الفت اور وارفتگی اور عشق کا امتحان ہے۔ جس کو جتنی محبت اور عشق ہوگا سرکار سے، وہ جو ہے نا شب میلاد کو کیا کرے گا؟ خوشی منائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا اور خوشی نصیب ہوگی۔ اب جسے محبت نہیں ہے، اب وہ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے جو ہے نا
بہانے کیا ہے معلوم ہے، بناتا رہے گا. خیر بہرحال ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. دوسری ہے شب معراج. یہ شب معراج ایمان کا امتحان ہے. شب معراج ایمان کا امتحان ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا تو کفار کے کفر میں اور اضافہ ہوا. جو کمزور مسلمان تھے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کر کے مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. تو لہذا یہ ایمان اور یقین اور تصدیق کا امتحان ہے. اور اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ معراج کی تصدیق ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. جو ہے نا، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ سعادت مندی طاقت سے، قوت سے، مال و دولت سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. تصدیق کی سعادت جو ہے نا، تصدیق کی سعادت یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں خدا عطا فرماتا ہے. تو یہ شب معراج جو ہے یہ ایمان کا امتحان ہے. جب محبت کا امتحان ہو گیا اور ایمان کا امتحان ہو گیا، دونوں کا تعلق ایمان سے تھا. دونوں کا تعلق ایمان سے تھا. اب باقی رہا عمل. تو شب برات گناہگاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. کیونکہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو شب برات برے لوگوں کے لیے بالخصوص، اچھوں کے لیے بھی ہے، برے لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے بالخصوص جو ہے نا، ایک نعمت عظمیٰ ہے اور ایک نعمت غیر متراقبہ ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت کی رحمت عام ہوتی ہے، پہلے کی ہر وقت سے زیادہ عام ہوتی ہے، اور گناہوں کی مغفرت کا اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، اور جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے بے انتہا بے حساب لوگوں کو. اسی وجہ سے اسے شب براعت کہتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کی رات. اب رہا شب قدر. اس کے بعد شب قدر میں بندوں کے اعمال کی قدر کی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان کے اعمال کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو عمل عام دنوں میں مختصر ثواب کا ذریعہ بنتا تھا، اب شب قدر میں بے حساب ثواب کا ذریعہ بنے گا. تو لہذا اسی وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات جس میں بندوں کی نگاہ کے اعمال صالحہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. چونکہ یہ دونوں عبادتوں، یہ دونوں راتوں کا تعلق، شب میلاد اور شب معراج کا تعلق یہ ایمان سے ہے، تو یہاں خاص کوئی عبادت مقرر نہیں ہے. وہاں خوش ہونا ہے اور یہاں تصدیق کرنا ہے. باقی کی دونوں راتیں چونکہ اعمال سے تعلق ہے، تو وہاں گناہوں سے تعلق تھا، تو وہاں مغفرت، توبہ، استغفار کا حکم دیا گیا. وہاں اعمال کے ثواب کی زیادتی کے سے تعلق تھا، تو وہاں کثرت سے عبادت کا حکم شب قدر میں دیا گیا. تو الغرض عزیزان محترم، ہر رات اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے، اور شب معراج جو ہے یہ ایمان کے امتحان کی رات ہے. بندوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. ہم نے جو اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، اپنا جو دیدار کروایا، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے. یہ لوگوں کی، یہاں ایمان والوں کی آزمائش نہیں کہا گیا، لوگوں کی بھی آزمائش ہے. کافروں کی بھی آزمائش تھی، کمزور ایمان والوں کی بھی آزمائش تھی، شہداء اور صدیقین کی بھی آزمائش تھی. ہر ایک کی آزمائش ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے مقام و مرتبے کے حساب سے اس آزمائش میں جو ہے نا، کوئی ناکام ہوا تو کوئی پورا اترا، اور کوئی مقام صدیقیت تک پہنچ گیا، کوئی مقام صدیقیت تک پہنچ گیا. تو الغرض عزیزان محترم، تو معراج کی رات امتحان کی رات ہے، ایمان کے امتحان کی رات ہے، تصدیق کے امتحان کی رات ہے. اور جو واقعہ معراج ہے وہ جو ہے نا، تین جو ہے نا عنوانات پر مشتمل ہے. واقعہ معراج تین عنوانات پر مشتمل ہے: خدا کی قدرت،
مصطفیٰ کی عظمت بندوں کا امتحان، خدا کی قدرت مصطفیٰ کی عظمت بندوں کا امتحان۔ خدا کی قدرت ایسی کہ اس نے ایک مخلوق کو لامکان تک بلایا۔ وہ ہے نا ایک نعت کا شعر ہے کہ بشر کی سر عرش جلوہ نمائی، یہ جو ہے نا یہ قدرت نہیں تو کچھ کیا ہے، یہ کچھ نعت کی کچھ اشعار ہے مجھے صاف طور پر ذہن میں۔ تو ایک بشریت کا کو اس مقام تک لے جانا جہاں بشریت کا نام و نشان بھی نہ ہو، جہاں بشریت کی گنجائش بھی نہ ہو، جہاں بشریت کا تقاضا کہ بشریت مکان جب کچھ کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہو، ویسے مقام تک ایک انسان کو ایک بشر کو لے جانا، یہ جو ہے یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور ایسے مقام تک جہاں بشر کی رسائی ممکن نہیں ہے، جبریل جیسے نورانی فرشتے کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے، جبریل جیسی جو ہے نا عظیم فرشتے اولو العزم فرشتے کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں تک ایک بشر تک جانا، بشر کا وہاں تک جانا، یہ بشر کی عظمت ہے۔ جبریل سدرۃ المنتہا تک آ کر رک جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نور رک جاتا ہے وہاں بشر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس پس منظر کو کسی شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں بیان فرمایا، جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ تو ایک بشر کی لامکان تک رسائی، یہ بشر کی عظمت بھی ہے، خدا کی قدرت بھی ہے، یہ خدا کی قدرت میں مختصر جا رہا ہوں، واقعہ بہت تفصیل ہے، پھر جو ہے نا اگر میں یہ واقعہ بولنے لگ جاؤں تو پھر آپ لوگ معراج میں چلے جائیں گے، تو بہرحال مختصر جا رہا ہوں میں۔ تو معراج کی شب خدا کی پہلا عنوان خدا کی قدرت، دوسرا عنوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کیونکہ یہ وہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ساتوں آسمانوں پر بلایا اور سدرۃ المنتہا کے عرش اعظم تک بلایا، اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کروایا اور ہم کلامی کا شرف حاصل عطا فرمایا، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی میں طالب تھے، طالب مانے طلب کرنے والا، اور مصطفیٰ جان رحمت دیدار الہی میں مطلوب تھے۔ وہاں طلب ہوئی لیکن کہا گیا لن ترانی، موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، یہاں طلب نہیں ہوئی، بلا کر دیدار کروایا جا رہا ہے بلا حجاب۔ یہ فرق مصطفیٰ اور موسیٰ میں ہے، یہ فرق مصطفیٰ اور موسیٰ علیہ السلام میں ہے۔ ویسے تو ہر نبی کو معراج ہوئی، ہر نبی کو معراج ہوئی، سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آج ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے تمام عجائبات و غرائبات کیا کر دیے ہم نے دکھائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی، لیکن سرکار تمام انبیاء کی معراج اپنی اپنی جگہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ معراج کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، اور کوئی نبی کا کو جو ہے نا وہ مقام و مرتبہ اور وہ شرافت اور بزرگی حاصل نہیں ہے کہ خدا شان بشریت کے ساتھ مصطفیٰ کو بلائے اور ماتھے کی آنکھوں سے انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کروائے جن آنکھوں سے دیکھنے کی موسیٰ نے طلب کی تھی، قرآن نے نہ دیکھ سکنے کا حکم دیا تھا اللہ نے۔ وہی نگاہیں تھی، سر کی ماتھے کی نگاہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، سرکار کو بلا کر انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا رہا ہے، انہی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اب رہا عزیزان محترم، یہ واقعہ معراج تیسرا عنوان جو ہے وہ امتحان بھی ہے، آزمائش بھی ہے، کفار کے لیے بھی آزمائش ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش ہے، مومنین کے لیے بھی آزمائش ہے، اور علماء کے لیے بھی آزمائش ہے، علماء کے لیے بھی جو ہے نا آزمائش ہے۔ وہ صرف آزمائش اس وقت تک نہیں رہی، سرکار کی زندگی تک نہیں رہی، بلکہ یہ قیامت تک بھی آزمائش ہے، قیامت تک بھی آزمائش ہے۔ آج بھی بعض لوگ معراج جسمانی کے منکر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج نہیں ہوئی، روحانی ہوئی، کشف ہوا، خواب ہوا۔ بعض تو معراج جسمانی کے منکر ہیں،
بعض نے معراج جسمانی کو تسلیم تو کیا لیکن خدا کے دیدار کا جو ہے نا انکار کر دیا، خدا کا دیدار کا انکار کر دیا۔ جبریل کا دیدار سرکار نے فرمایا۔ بعض خدا کے دیدار کے قائل تو ہیں لیکن دل سے خدا کا دیدار کیا، آنکھوں سے نہیں۔ بلکہ سب سے متفقہ اور اعلیٰ افضل مسئلہ یہ ہے کہ سرکار نے بیداری کی حالت میں، جاگتی ہوئی حالت میں، شان بشریت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دی، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار آپ نے فرمایا۔ تو آج بھی آزمائش ہے، اور یہ جو آزمائش امتحان ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد رہا کی طرح۔ تو یہ آزمائش تھی نہیں ہے، قرآن کریم میں آزمائش تھی کا ذکر نہیں فرمایا، فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے آزمائش ہے، تھی ہے اور رہے گی قیامت تک، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ اب اس کا ایک اندازہ آپ لگانا ہے۔ تو آج آپ محبوب نگر کی مسجدوں کا سروے کیجئے، میں سمجھتا ہوں سوائے اہل سنت والجماعت کی مسجدوں کے کسی اور مسجد میں آپ کو واقعی یہ معراج کے جلسے نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ایک تو کہتا ہے کہ واقعہ معراج سرکار کو کہ معراج کا منکر ہے، یعنی وہ جسمانی معراج کا منکر ہے، خواب میں ہوئی، وہ ہوئی، یہ ہوئی، تو لہذا جو چیز خواب میں ہوئی اس کا منانے کی کیا ضرورت ہے، ہو گیا۔ ایک تو کہتا ہے کہ سرکار کو معراج تو ہوئی لیکن جلسہ منانا صحابہ کے ساتھ کا ثابت ہے، کس صحابی کے عمل سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، یہ کہہ کر ہوا تھا۔ لیکن سعادت مند لوگ وہ ہیں جو معراج کا تذکرہ کرتے ہیں اور سعادت مندی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ انبیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور صالحین کا ذکر جو ہے نا یہ گناہوں کی مغفرت ہے۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو لہذا جو معراج منا رہے ہیں وہ سید الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اور سید الانبیاء کا ذکر کر کے عبادت کا سامان کر رہے ہیں۔ اب دوسرے اعتبار سے جو ہے نا وہ جس طرح معراج کی تصدیق ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، اسی طرح معراج منانا یہ بھی ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ معراج کا منانا یہ بھی ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو ہی یہ چیز ملتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو معراج ہے، یہ جہاں سرکار کے لیے باعث فخر ہے وہیں امت کے لیے بھی باعث فخر ہے، امت کے لیے بھی جو ہے نا باعث فخر ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں، اگر کوئی چیف منسٹر تھا، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی جو ہے نا اگر کسی چیف منسٹر کو جو ہے نا کا بیٹا ہے تو اس کا رواب ہی الگ رہتا، اس کا جو ہے نا اسٹیٹ میں اس کا جو اسٹیٹ ہے وہاں پر اس کی شان ہی الگ رہتی، اس کی معتبری الگ رہتی، اس کی وہ چیزیں بہرحال۔ کیوں؟ میں چیف منسٹر کا جو ہوں بیٹا ہوں، چیف منسٹر کا بیٹا ہوں، کیونکہ وہ چیف منسٹر نہیں ہے، ان پڑھ ہوں گا، انگوٹھا چھاپوں گا، لیکن بیٹے کی نسبت سے وہ کیا کرتا ہے، ارے چیف منسٹر کا بیٹا ہونا تو دور کی بات، پارٹی کا کھنڈوا گلے میں ڈالیے تو کتنا ہی پاور آ جاتا، نہیں آتا، گلے میں ڈالا دور کی بات، کار میں سامنے رکھے ڈیش بورڈ پہ تبھی وہ ایک الگ رہتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا داری میں آپ لوگوں کے اتنا ماہر نہیں ہوں، پھر بھی بولتا ہوں، سمجھ لینا، آگے ادھر ادھر ہو گیا تو سنبھال لینا۔ تو بہرحال میں کسی کو چھیٹا مارنا مقصود نہیں ہے، پارٹی کا ایک کھنڈوا نہ ان جو ہے نا پارٹی کا کوئی صرف جو ہے نا کاریہ کرتا، کارکن جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن کھنڈوے سے نسبت ہو گئی، کھنڈوا گلے میں ڈال لیا تو گیدڑ جا کے شیر بن جاتا ہے۔ تو پھر چیف منسٹر کا بیٹا ہے تو پھر اس کے لیے پولیس والے بھی ذرا اس کو پکڑنے سوچتے اور بات کرنے کا انداز بدل جاتا، اس کا بات میں عاجزی نہیں رہتی، ایک جو ہے نا ڈیمنیشن اس کا وہ رہتا ہے، طریقہ وہ انداز کا گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ایک کھنڈوے کا یہ اثر ہے، تو پھر باپ کی نسبت کا کیا اثر ہوگا؟ اگر کوئی چیف منسٹر کا بیٹا ہے
تو ریاست میں اس کو کوئی انگلی اٹھا کر بات کرنے والا نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چیف منسٹر کا بیٹا ہے, اس کے پاس صلاحیت ہو مت ہو بیٹے کی نسبت کافی ہے. اگر وہی چیف منسٹر اگر پرائم منسٹر بن جائے تو پھر اس بیٹے کے فخر کا عالم مت بولو کہ میں پورے ملک کے بادشاہ اور پرائم منسٹر کا جو ہے نا بیٹا ہوں. اسے کوئی ایجنسی کوئی چیز اسے کیا ہے معلوم ہے, اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی اور اس کو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ صلاحیت نہیں ہے, وہ اعزاز کا حقدار نہیں ہے, وہ اس میں وہ جو ہے نا اس کو نہ عہدہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن باپ کی نسبت نے اسے اتنا اعلیٰ بنا دیا کہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے پولیس بھی اس کے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرتی ہے, ایجنسیاں بھی اس کے ساتھ محتاط رویہ, عام آدمی کی طرح رویہ جو ہے نا نہیں ہوتا, لوگوں کا بھی اس کے تعلق سے عام رویہ نہیں ہوتا, اس کی جو ہے نا اس کا پروٹوکال ہی جو ہے نا الگ ہوتا ہے. تو لہذا ایک نسبت نے ایک بیٹے کو اس مقام تک پہنچا دیا. تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر ہے, اور جس طرح سرکار معراج سرکار کے لیے بڑا اعزاز ہے, امت کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے, امت کے لیے امتی ہونے کی حیثیت سے بڑا اعزاز ہے. جس طرح ایک پرائم منسٹر کا بیٹا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن بیٹے کی نسبت کی وجہ سے کیا ہے معلوم ہے اس کو یہ اعزاز ہے, تو امت بھی نبی کی روحانی اولاد ہوتی ہے. تو نبی کو اگر اعزاز حاصل ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ امت کے لیے بھی باعث فخر ہوتا ہے. قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو. تم سے مراد کون ہے؟ نیکوکار اولیاء اللہ صحابہ نہیں, تم سب کے سب, اس میں صحابہ بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, تابعین بھی ہیں, تبع تابعین بھی ہیں, مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں. تم خیر امت. ٹھیک ہے اولیاء صحابہ کو خیر بولے, بہترین بولے تو پھر ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کی بنیاد پر ان کو میرے جیسے آدمی میں اگر کچھ بھی نہیں ہے, گناہگار ہے, تو اس کو بھلا خیر کیوں کہا گیا, اس کو بہتر کیوں کہا گیا؟ تو عزیزان محترم, ہمیں جو خیر کہا گیا, بہترین جو کہا گیا, وہ فرد کی حیثیت سے نہیں, امت کی حیثیت سے, اور امت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ نبی سے اس کا تعلق ہو. تو لہذا کنتم خیر امتن میں امت کی خیریت, امت کا بہتر ہونا یہ اس کی ذاتی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے. جب نبی کی نسبت کی وجہ سے امت خیر امت بن سکتی ہے, تو نبی کو معجزہ اگر حاصل ہو تو پھر اس نسبت سے نبی کے معجزے کی نبی کو اعزاز اگر حاصل ہو تو پھر کیا امت کے لیے وہ اعزاز کا سبب نہیں ہے؟ تو اعزاز پر اگر حاصل ہو جائے تو انسان کی فطرت ہے, کوئی مرتبہ مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے, کوئی اعزاز اسے مل جائے تو پھر وہ بیان کرتا پھرتا ہے, وہ اکڑتا پھرتا ہے, وہ اتراتا پھرتا ہے. اگر ہم ہمارے نبی کے اعزاز پر اگر ہم تذکرہ کریں, میلاد کا, معراج کا تذکرہ کریں, سرکار کے معجزے کا تذکرہ کریں, اللہ کی عنایتوں کا تذکرہ کریں, تو پھر یہ عین فطرت کے مطابق ہے. یہ کوئی جو ہے نا یہ الگ چیز, کوئی بدعت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز جو ہے نا نہیں ہے. اور عزیزان محترم, یہ کوئی بدعت بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں معراج کی ابتدا اور انتہا دونوں کو بیان فرما دیا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو لے گیا, یہ معراج کے سفر کی ابتدا ہے. پھر اس کے بعد فرما دیا لقد رأى من آية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى. یہ جو ہے نا معراج کی اینڈنگ ہے, بگننگ اور اینڈنگ قرآن کریم میں دو بھی بیان کر دیا. تو پھر یہ معراج کے واقعے کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا. سرکار کے بیان کرنے پر اللہ نے اکتفا نہیں فرمایا, سرکار نے بھی بیان فرمایا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے معراج کے واقعے کے آغاز کو اور اختتام کو قرآن کریم کی آیتوں میں بیان کیا. اور یہ قرآن وہ کلام ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. معراج کا واقعہ قیامت تک پڑھا جانے والا ہے. تنہائی میں لوگ بھی تلاوت قرآن کے حوالے سے پڑھیں گے, تراویح میں حافظ بھی تلاوت قرآن کے حوالے سے پڑھے گا, اور حفاظ اکرام سماعت قرآن کے حوالے سے سنیں گے اور پڑھیں گے, اور جو ہے نا علماء جو ہے نا تقریر کے حوالے سے اس واقعے کو بیان کرتے رہیں گے. تو خدا کی سنت قیامت تک یہ جاری رہے گی معراج کے واقعے کی شکل میں. پھر اس کے بعد جو ہے عزیزان محترم, سرکار نے اس واقعے کو بیان فرمایا, سرکار نے پورے لوگوں میں بیان فرمایا. وہ جو اجتماع تھا جس میں سرکار نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا, اس میں مسلمان بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے. پھر اس کے بعد صحابہ نے اس واقعے کو تابعین کو بیان فرمایا, تابعین کی مجلس میں بیان فرمایا. وہ صحابہ نے کا معراج کا جلسہ تھا,
وہ سرکار کے معراج کا جلسہ تھا، یہ صحابہ کے معراج کا جلسہ تھا، اور جو ہے نا یہاں اس کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد محدثین، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ، پھر اس کے بعد علماء، پھر یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یہ سنت کا جو سلسلہ خدا کی بارگاہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ اہل سنت کی سعادت مندی ہے کہ وہ اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کی جو ہے نا یہ سعادت مندی ہے کہ اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ تو واقعہ معراج بیان کرنا سرکار کی سنت ہے، اور سننا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اس کو محفوظ کرنا یہ محدثین کی سنت ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ چیزیں گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جو سطحی انداز میں جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا عالم کے لیے خیر کی بشارت نہیں گئی، فقیہ کے لیے خیر کی بشارت دی گئی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی یعنی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علم کی بنیاد پر ہدایت نہیں، سمجھ کی بنیاد پر ہدایت ہے۔ علم الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ دین کی سمجھ الگ ہے، دین کا علم الگ ہے۔ معلومات الگ چیز ہے، پھر ان کو سمجھنا، دین کے مزاج کو سمجھنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کے پاس دین کا علم بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے۔ ہمارے علماء کا جو ہے نا سرکار کا طفیل ہے، صحابہ کا طفیل ہے، اہل بیت کا طفیل ہے، علماء کا صدقہ ہے، اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ وہ دین کی سمجھ بھی ہمیں نصیب ہوئی، ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت کے حساب سے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ کسی کو ذرہ ملا تو کسی کو دریا ملا، کوئی دریا لے کر امام اعظم بن گیا، کوئی ذرہ لے کر کوئی جو ہے نا کوئی دوسرا بن گیا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو یہ واقعہ معراج آزمائش ہے۔ آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش کا مطلب آسانی سے سمجھنے کے لیے امتحان۔ امتحان، واقعہ معراج امتحان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا چلوں، امتحان جو ہے میں سوالات، ایک 10th کا ایگزام ہو رہا مثال کے طور پر، انگلش کا ایگزام ہو رہا 10th کا، کیا کبھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ABCD لکھو، یہ سوال 10th میں آئے گا؟ 10th اسٹینڈرڈ کے بچے کو ABCD لکھنے کا، یہ جو ہے نا ایپل کی اسپیلنگ بولو، بیٹ کی اسپیلنگ بولو، کیٹ کی اسپیلنگ بولو، کیا یہ سوالات آئیں گے؟ نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ الگ ہے۔ وہاں انگلش کے سوالات گرامیٹیکل رہتے ہیں، جو ہے نا اس کی گرامر پوچھتے ہیں، سینٹنس پوچھتے ہیں، بناؤ جملے بناؤ، فلاں بناؤ، اس کے حساب سے معیار سے سوال ہوتا ہے۔ تو امتحان میں سوالات آسان نہیں ہوتے، معیار کے حساب سے اسے جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اسی کو امتحان کہتے ہیں۔ ورنہ اگر 10th کے ایگزام میں جو ہے نا ABCD کا اگر سوال اگر آ جائے کہ ABCD پورے ABCD لکھ کے بتاؤ، الفابیٹس لکھو، یہ لکھو، ہر جو ہے نا ہر الفابیٹ سے کیا آتا ہے وہ لکھو، A سے ایپل، B سے بیٹ، تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ممتحن پاگل ہے، کیونکہ 10th اسٹینڈرڈ کے بچے کو جو ہے نا ABCD کا سوال دے رہا ہے۔ تو لہذا امتحان کو امتحان اسی وقت کہتے ہیں جبکہ اس کے سوالات انسان کو جھنجھوڑ دے، انسان کو کیا کر دے؟ جھنجھوڑ دے۔ آسان سوالات کو امتحان نہیں کہتے، آسان سوالات کو امتحان نہیں کہتے۔ اگر واقعہ معراج خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ ABCD کا سوال ہوتا، خواب کا واقعہ ہوتا تو وہ ABCD کا سوال ہوتا۔ تو ABCD کا سوال بھی کوئی امتحان ہے، وہ LKG والے کے لیے ہے، وہ LKG کے لیے ہے، لیکن یہاں اسٹینڈرڈ متعین نہیں کیا گیا، LKG ہو، PG ہو، KG ہو، سب کے لیے آزمائش ہے معراج کا واقعہ۔ تو آزمائش ہے تو وہ ABCD کا سوال نہیں ہے، بلکہ اگر وہ واقعہ خواب کا ہوتا تو پھر وہ جو ہے نا کسی کے امتحان کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں انسان اللہ کا دیدار بھی کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ تو جب خواب میں اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں تو معراج پہ جانا کوئی بڑی بات ہے؟ تو یہ معراج یہ آزمائش نہیں ہوتی لوگوں کی، یہ اسٹینڈرڈ والا سوال نہیں ہوتا۔ پھر ممتحن کون ہے؟ ایگزامینر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایگزامینر وہ ہے، اللہ ہے۔ واقعہ میں امتحان ایمان کا ہے اور تصدیق کا ہے، اور پھر سوال خواب کا۔ یہ کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ ممتحن جیسا امتحان جیسا ہوگا، اسٹینڈرڈ جیسا ہوگا، ممتحن بھی ویسا ہوتا ہے، ایگزام کے سوالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ایگزام ہے واقعہ معراج،
تو اسٹینڈرڈ ایمان کا ایگزام ہے، امتحان لینے والا ایگزامینر اللہ کی ذات ہے، تو پھر سوالات کیسے ہوتے ہوں گے اندازہ لگائیے۔ اللہ اپنے حساب سے نہ صحیح لیکن جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے حساب سے تو کیا کرتا ہے، ایگزام سوال لیتا ہے، پرچہ بناتا ہے۔ تو لہذا اسٹوڈنٹس میں اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو لہذا ہر ایک کا معیار کو رکھتے ہوئے یہ امتحان بنایا گیا۔ اگر یہ جو ہے نا خواب کا امتحان ہوتا، اگر معراج کا واقعہ خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر یہ معمولی کافر کے لیے بھی یہ جو ہے نا کوئی سوال معنی نہیں رکھتا تھا، وہ بھی ہوتا ٹھیک ہے جا کے آئے ہوں گے، کوئی کیا بڑی بات ہے، جا کے آئے ہوں گے کیا بڑی بات ہے، انکار نہیں کرتا، وہ اس کے لیے ایگزام ہی نہیں بنتا، وہ ایگزام کا سوال ہی نہیں ہوتا، پھر فتنۃ للناس کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، آزمائش کا مطلب ہی ختم ہو جاتا۔ یہ آزمائش اسی وقت ہوتی جبکہ یہ مان لیا جائے کہ سرکار نے حالت بیداری میں معراج کی، حالت بیداری میں جو ہے نا معراج کی۔ اور ایک بات بتاتا چلو، جماعت کے لحاظ سے امتحان ہوتا ہے، 10 کا ایگزام الگ، انٹر کا ایگزام الگ، جو ہے نا پھر ڈگری کا ایگزام الگ، پھر پی جی کا ایگزام الگ، فلاں 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 ایگزام الگ ہے۔ تو کفار جو ہے نا 10th کے معاملے جو ہے نا 10th کے لیول کے تھے، اسٹینڈرڈ کے تھے، اس وجہ سے انہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سوال پوچھا گیا، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہی سوال پوچھا گیا، تو وہ اس میں بھی فیل ہو گئے۔ ہم جانے 1 مہینہ، آنے 1 مہینہ، 2 مہینے لگتے، آپ 2 منٹ میں جا کے آ گئے رات میں مختصر سے وقت، یہ کیسے ممکن ہے؟ انکار کر بیٹھے۔ یہ سوال کمزور ایمان والوں کے لیے بھی تھا، وہ بھی اس کو تسلیم، اس کا جواب نہیں دے سکے، نامکمل ہو گئے، ناممکن ہو گئے اور ناکام ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن ایک اسٹینڈرڈ پی جی اور پی ایچ ڈی کا بھی تھا، وہ اسٹینڈرڈ تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کامیابی حاصل کی کہ جس کا کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں بتا سکتے۔ صدیق کا لقب مل گیا، اور صدیق کا مرتبہ کون سا مرتبہ ہے؟ انبیاء کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ صدیق کا ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو دوسرا مرتبہ کا ہے، نبی کے بعد صدیق کا ہے۔ قرآن میں بیان فرمایا من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد صدیق کا ذکر ہے۔ صدیقین کے مراتب بھی سب ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الصدیق ہے، سید الصدیقین ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو یہ آزمائش ہے، تو لہذا اور ایک بات، معراج ایک معجزہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ جو عقل میں آتا ہے اس کو معجزہ نہیں بولتے، جو عقل میں آتا ہے اس کو معجزہ نہیں بولتے، جو عقل میں نہ آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور نادان انسان وہ عقل میں نہ آنے والی چیز کو سائنس سے جو ہے نا سوچنے کی کوشش کر رہا ہے، سائنس کے ذریعے سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مخلوق کی ایجاد ہے۔ عقل میں نہ آنے والی چیز کو عقل میں آنے والی چیز کے ذریعے سے سوچ رہا ہے۔ سائنس ایک مخلوق کی ایجاد ہے، سائنس کیا ہے؟ ایک مخلوق کی ایجاد ہے۔ تو مخلوق کی ایجاد یہ مخلوق کی عقل کے مطابق ہے، اور یہ عقل میں آنے والی چیز ہے، اور یہ مخلوق کی ایجاد سے، سائنس سے وہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے جا رہا ہے، جبکہ واقعہ معراج کا آغاز ہی سائنس کے اختتام پر ہوتا ہے۔ سائنس یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اینک لگا کر چاند دیکھ رہے ہیں، چاند دکھائی نہیں دے رہا تو چاند کس سے دیکھتے ہیں آج کل؟ جو ہے نا آپ چاند دیکھنا ہے رمضان کا، عید کا، بڑی بڑی دوربینیں لگا کر، نظر نہیں آ رہا، مطلع آبر آلود ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی دوربینیں لگا کر دیکھتے ہیں۔ تو جس چاند کو دیکھنے کے لیے بڑی دوربین درکار ہے، وہ چاند کو اپنی آنکھ کی اینک سے دیکھ رہا ہے۔ اینک کی طاقت کیا ہے؟ وہ نزدیک کی ہے تو 1 میٹر کا بتائے گی صاف، یا دور کی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 100 کلومیٹر دور کے بتائیں گے۔ ہزاروں میل دور کی چیز کو اینک سے دیکھ رہا ہے، کہاں نظر آئے گی؟ تو وہ تو نادان ہی کہیں گے نا، نادان ہی کہیں گے۔ تو جو واقعہ معراج کو سائنس اور فلسفے کی روشنی میں دیکھتا ہے، یہ سب سے پہلی نادانی یہ ہے، کیونکہ سائنس کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں سے واقعہ معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ سائنس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی مسافت کو نہیں سمجھ سکتی، آسمانوں کی مسافت تو دور کی بات ہے۔
آسمانوں کی مسافت تو دور کی بات ہے، اس زمانے کے حساب سے بتا رہا ہوں۔ خیر وہ بھی بتائیے، مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ شام میں ہے، سیریا میں ہے۔ مسجد حرام کیا ہے؟ مکے میں ہے۔ ایک لمحے میں دنیا کا کوئی بھی جہاز مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جا سکتا ہے؟ آج کی ترقی یافتہ دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو سائنس آج بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے واقعے کو نہیں سمجھ سکتی، تو پورا واقعہ معراج کیسے سمجھے گی؟ پورا واقعہ معراج کیسے سمجھے گی؟ یہ سائنس انسان کی ایجاد ہے، اور واقعہ معراج انسان کی قوت سے بالاتر چیز ہے۔ اسی وجہ سے واقعہ معراج کو سوچنے کا حکم نہیں دیا گیا، ماننے کا حکم دیا گیا۔ واقعہ معراج کو سوچنے کا حکم نہیں، غور و فکر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اللہ نے بندوں سے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں تمہیں کائنات کے گوشوں میں دکھاتے ہیں۔ آسمان میں دیکھو، جہاں دیکھو قدرت کی نشانیاں، جھاڑ پہاڑ درخت، دنیا کا نظام، چاند ستارے جو تم دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں، وہاں دیکھو، وہاں غور و فکر کو۔ جو چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی وہاں غور و فکر نہیں کرنا ہے، اللہ کے بارے میں سمجھنا ہے، اس کی ذات کے بارے میں سمجھنا ہے، اس کے صفات کے بارے میں سمجھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں۔ جہاں چیزیں تمہاری سمجھ سے نہیں آتی وہاں ماننے کا درجہ شروع ہوتا ہے، وہاں ماننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو معراج کا تعلق سمجھنے سے نہیں ہے بلکہ ماننے سے ہے، غور و فکر کرنے سے نہیں ہے بلکہ ماننے سے ہے۔ آمنا صدقنا سے وہ معاملہ ہے۔ کیوں؟ مانا اس چیز کو جاتا، سمجھا اس چیز کو جاتا ہے جو دائرہ عقل میں ہو۔ جو چیز دائرہ عقل سے باہر ہو اس کو عقل کی روشنی میں سمجھنا، یہ یا تو گمراہی ہے یا تو سمجھنا ناممکن ہے۔ تو لہذا واقعہ معراج عقل سے ماورا ہے، معجزہ ہے، اور معجزے پر ایمان والے ہی لا سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں لا سکتے۔ اسی لیے ایمان والوں نے اقرار کیا، غیر مسلموں نے انکار کیا۔ عزیزان محترم، اور ایک بات بتاتا چلو، قانون فطرت کے حساب سے بتاتا چلو، دنیا میں بہت سی جو ہے ناممکن چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی ناممکن چیز اگر آدمی اس کو بار بار دیکھ لے، ناممکن چیز کو اگر کوئی آدمی بار بار دیکھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناممکن چیز کو بھی کیا ہے وہ ماننے لگ جاتا ہے۔ وہ ناممکن چیز کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ ماننے لگ جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے وہ کیسا؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیے، جب گھوڑا گاڑی کا دور تھا، گھوڑا گاڑی کا دور تھا، جب سائیکل بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، یا ہوئی تھی سمجھو، گاڑی ابھی انجن کے جو گاڑیاں تھیں ابھی وہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، گھوڑا گاڑی کا دور تھا، لوگ گھوڑے گاڑیوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، بنڈیوں پر سفر کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا تھا کہ کوئی آلہ ایسا ہو جو 500 لوگوں کو لے کر ہوا میں 30 تا 40 25 تا 30 ہزار جو ہے نا فٹ اوپر اڑ سکے؟ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا؟ جب گھوڑا گاڑی کا دور تھا کوئی ہوائی جہاز کا تصور کر سکتا تھا؟ لیکن آج چونکہ ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، آپ اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بیٹھ کر بھی دیکھا، آپ نے مشاہدے سے بھی دیکھا۔ اب ہوائی جہاز کا اڑنا آپ کو معمولی نظر، وہ ناممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ جو چیز بار بار مشاہدہ جو ہے نا کرتی ہے تو وہ اس سے انسان کو، اگرچہ کہ وہ چیز عقل کے خلاف ہی ہے، ایک عقل کے جو 500 لوگوں کے وزن کو پھر کارگو سامان وہ سب لے کر اڑنا ایک معمولی بات نہیں ہے، عقل کو حیران کرنے والی چیز ہی ہے، لیکن چونکہ بار بار دیکھ رہا ہے اس لیے اسے عجیب نہیں لگ رہا ہے، وہ انکار نہیں کرتا ہے، کیونکہ بار بار جس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ اگر خلاف عقل بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مان۔ ایک زمانہ تھا آج سے 100 سال پہلے، چاند، مائیں چاند کو بتا کر اپنی اولاد کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ دیکھو بیٹا چندا ماما دے کر، چندا ماما کی لوریاں دے کر بچوں کو سلایا جاتا تھا، کھلایا جاتا تھا۔ کیا اس دور میں یہ سوچ تھی کہ انسان چاند تک بھی پہنچ جائے گا؟ کیا وہ اس زمانے میں وہ سوچ تھی کہ انسان کا؟ لیکن آج اگر اس زمانے میں اگر کسی آدمی کو پوچھتے، کہتے آپ کہ چاند پر فلاں شخص گیا تو وہ کہیں کو پھینک لے رہا ہوتا، کیونکہ وہ زمانے کے حالات، وہ زمانے کے وسائل ایسے تھے کہ وہاں جو ہے نا وہ نہیں تھا، وہ ممکن نہیں تھا چاند پر جانا۔ لیکن آج اگر کسی سے کہے کہ چاند پر جا کے آئے وہ تو کوئی بھی آپ ہاں وہ جا کے آؤ، کوئی بڑی بات۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانا مشاہدہ ہے، یہ چیز آنا جانا یہ چل گیا، بلکہ پلاٹنگ بھی ہو رہی بول کے سنا، پلاٹنگ بھی ہو رہی بول کے سنا، تو بہرحال وہ ہو رہی نہیں ہو رہی ایک الگ بات ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔
تو عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ چیزیں جب بار بار مشاہدے میں آتی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو انسان کو اگر وہ عقل سے باہر بھی ہو تو عجیب نہیں لگتی، عجیب نہیں لگتی۔ اور اسی طرح اگر کوئی قابل باعث، جس پر آپ کو اعتماد ہے، قابل آدمی جس پر آپ کو بھروسہ ہے، اگر وہ بھی کہہ دے وہ چیز، تو بھی کیا ہے معلوم ہے، آپ کو وہ چیز عجیب نہیں لگتی۔ چارلس نامی ایک سائنسداں کہتا ہے کہ نور، روشنی 1 منٹ میں 1 کروڑ 30 لاکھ میل کا سفر طے کرتی ہے۔ روشنی 1 کروڑ 30 لاکھ کی مسافت، میل کا سفر کیا کرتی ہے؟ 1 منٹ میں طے کرتی ہے۔ آپ خاموش سن لیتے ہیں کیونکہ سائنسداں نے بتا دیا۔ اور اسی نے یہ بھی کہا کہ کرنٹ، بجلی جو ہے نا 1 منٹ میں 500 مرتبہ زمین کا چکر لگا سکتی ہے۔ ہو بھائی، کئی کو تو بڑا سائنسداں بولا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس پر اعتماد ہے، اس کے علم پر اعتماد ہے، اس کی تحقیق پر اعتماد ہے، اس کا نام کی عظمت، اس کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس پر اعتماد ہو، جس کی عظمت دل میں ہو، جس پر بھروسہ ہو، اگر وہ خلاف عقل بات بھی کہہ دے، عقل کے خلاف، عقل سے اونچی بات بھی کہہ دے، تو وہ جو ہے نا آدمی کو ماننے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ تو واقعہ معراج بھی ایسا ہی ہے، جس کو خدا مصطفیٰ جان رحمت پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا، اس نے بلا چو چرا تسلیم کر لیا، مقام صدیقیت پا گیا۔ اور جس کو بھروسہ نہیں تھا، جس کو اعتماد نہیں تھا، وہ جو ہے نا ایمان سے بھی کھو بیٹھ گیا، کافر تھا تو کفر میں اور زیادہ سخت ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے واقعہ معراج کے آزمائش بننے کی وجہ۔ تو واقعہ معراج کو دنیا کے کسی بھی اصول کا، وہ فلسفے کا ہو، سائنس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، کسی بھی دنیا کے اصول کے ضابطے میں، اس کے فلسفے کے ضابطے میں، قاعدے میں، اصول میں آپ واقعہ معراج کو نہیں پرکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام اصولوں سے آگے کی بات ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہو۔ جو چیز انسان کی سوچ سے باہر ہو، وہاں جو ہے نا سوچنے کا دخل نہیں، وہاں ماننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، باری جامعہ نے یہاں تک بھی تحریر فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب تصدیق جو ہے نا، ایمان اور تصدیق، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت ہر کس و ناکس کو عطا نہیں فرماتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے سب کو ایمان نہیں دیا، بلکہ ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ کوئی مومن بنا، کوئی کافر بنا، کوئی جو ہے نا یہ۔ تو ایمان ایک قیمتی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، حدیث میں ہے۔ اگر اسی وجہ سے اللہ دنیا ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن ایمان ہر ایک کو عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لیے اہلیت دیکھی جاتی ہے، دل کی زمین کو دیکھا جاتا ہے، انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے قابل ہے یا نہیں۔ زعفران کی کاشت اگر آپ یہاں کرنے جائیں گے تو نہیں، اس کے لیے کلائمیٹ جو ہے نا ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے، کشمیر کی زمین ہونی پڑتی ہے، اس کے لیے موضوع مقام ہونا پڑتا ہے، کلائمیٹ بھی اس کے موافق ہونا، زمین بھی موافق ہونا، وہ جا کر وہ جو ہے نا کھیتی ہوگی۔ تو لہذا ایمان کے پودے کو پنپنے کے لیے بھی ویسی زمین ہونی چاہیے، ویسی جو ہے نا دل کی ضرورت ہے، ویسی عقل کی ضرورت ہے، ویسی طبیعت کی ضرورت ہے، ویسی روح کی ضرورت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ اسی طرح تصدیق بھی ایک جو ہے نا قیمتی چیز ہے، وہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ اسی لیے واقعہ معراج کی تصدیق اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا نہیں فرمائی، جس کے نصیب میں تھا اسے عطا فرما دیا، جس کو اہل سمجھا اس کو عطا فرما دیا، جس کو اہل نہیں سمجھا اس کو عطا بھی نہیں کیا، عطا کیا بھی تھا تو چھین لیا، عطا کیا بھی تھا تو کمزور مسلمان جو تھے وہ جو ہے نا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور کفار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ، کفار کو موقع مل گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کی بڑی گہری دوستی تھی، معلوم تھا ان لوگوں کو، گہری دوستی تھی، معلوم تھا ان کو۔ تو لہذا اب ان کو موقع مل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں، چند لمحوں میں بیت المقدس جا کر بھی واپس آ گئے۔ اب تو ابو بکر کو بہکانے کا بہت اچھا موقع مل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو توڑانے کا بہترین موقع مل گیا، ابو بکر کو مصطفیٰ سے دور کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔
کیونکہ مصطفیٰ نے ایسی عجیب و غریب بات کی ہے کہ جو ہے نا ابو بکر بھی اس کو نہیں مانیں گے، لہذا وہ مصطفیٰ جان رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اس باطل اس خیال سے وہ لوگ ابو بکر کے پاس گئے، تالیاں بجاتے ہوئے گئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے گئے، فلاں کرتے ہوئے گئے، فلاں کرتے ہوئے گئے۔ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ خبر اڑا دی ہے کہ جس مسجد حرام سے بیت المقدس جانے اور آنے کے لیے ہمیں 2 مہینے کا سفر ہے، یہ 2 لمحوں میں جا کر آ گئے، کیا تمہیں یہ ہے؟ تو وہ اس امید کے ساتھ گئے تھے کہ ابو بکر ان کی بات کو مان لیں گے، ابو بکر ان کی بات کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے اور ہمیں ابو بکر کو مصطفیٰ سے دور کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن سنتے ہی ابو بکر نے کہا ارے تم تو مسجد حرام کی بات کر رہے ہو، ہم صبح و شام جنت و دوزخ کی باتیں ان سے سنتے رہتے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو بلا چوں و چرا تسلیم ہے۔ جس امید اور مراد کے ساتھ آئے تھے اسی طرح نامراد ہو کر لوٹ گئے، اتنی ہی منہ کی کھا کر لوٹ گئے۔ وہ کفر کا تماچا مارنے گئے تھے لیکن ایمان کا تماچا کھا کر واپس آ گئے، صداقت کا تماچا کھا کر واپس آ گئے۔ صدیق کی تلوار شمشیر بے نیام سے انہوں نے کفر کا جو ہے نا سر قلم ہوتا ہوا دیکھ کر آ گئے، ناکام اور نامراد ہو گئے۔ اور یہ جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے یہ حدیث کی کتاب بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو روایت کیا۔ میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، ذہن میں رکھیے تو بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو جو ہے نا اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت اور طبرانی نے بیہقی نے روایت کیا، اور اس کی خود اہم بات میں بتا رہا ہوں، اس کی راویہ کون ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں غور سے بتا رہا ہوں، یہ بات میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے غور سے۔ اس کی راویہ کون ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرکار کی بلا چوں و چرا واقعہ معراج کی تصدیق کی تو بی بی عائشہ روایت کے آخر میں فرماتی ہیں اسی وجہ سے ان کا نام صدیق پڑا، اسی وجہ سے اس کا نام صدیق پڑا۔ جو لوگ معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں وہ بی بی عائشہ کی اور ایک حدیث لا کر کہتے ہیں کہ جس میں بی بی عائشہ نے کہا کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنے بستر پر جو ہے نا موجود دیکھا، معراج کی شب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے میرے جسم پر، یہ جو ہے نا میرے بستر پر موجود تھے، سرکار کا جسم وہاں سے غائب نہیں ہوا۔ یہ بی بی عائشہ نے کہا ہے، یہ بی بی عائشہ کی یہ روایت لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار کو خواب میں معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا استدلال یہ بھی کرتی ہے کہ جو ہے نا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کلام کرے، ڈائریکٹ کلام کرنے کی کسی بشر کی طاقت نہیں ہے، ہاں پردے کے پیچھے سے کر سکتا ہے یا جو ہے نا من وراء حجاب، ما کان لبشر یا وحی کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے، اللہ سے کلام کر سکتا ہے۔ یہ بی بی عائشہ کی روایت ہے۔ پھر بی بی عائشہ کہتی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ ہر ایک کا احاطہ کرتا ہے، اللہ ہر ایک کا احاطہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ بی بی عائشہ کی روایتیں ہیں۔ ادھر بی بی عائشہ کی انہی روایتوں کو دیکھ کر کہ اللہ ہر ایک کا احاطہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ ہر ایک کو جو ہے نا دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب دیکھ کر احاطہ کرنا، دیکھ کر گھیراؤ کرنا، اپنی نظر کے ذریعے سے احاطہ کرنا، اپنی نظر کے ذریعے سے کیا کرنا، گھیراؤ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مسجد کو دیکھ رہا ہوں، پوری دکھ رہی نہیں دکھ مسجد میرے کو، تو گویا میں اپنی نگاہوں سے کیا کر رہا ہوں، مسجد کا احاطہ کر رہا ہوں۔ محبوب نگر ہے، میں باہر ٹھہر کر دیکھ رہا ہوں، ایک بڑے جنگل محبوب نگر ہے، محبوب نگر کو میں دیکھ رہا ہوں مگر احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ فرق سمجھیے آپ۔ تو بی بی عائشہ نے ایک کلام تو یہ کہا، کیا کہا کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے، بلکہ کلام کرنے کے 2 طریقے ہیں، پردے کے پیچھے سے یا وحی کے ذریعے سے۔ یہ بی بی عائشہ نے کہا۔ بی بی عائشہ نے کا یہ جو بات تھی، جو کلام کرنے کا یہ دنیا کی بات تھی، دنیا میں کسی انسان کے لیے یہ
ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے، یا تو وحی کے ذریعے سے کلام ہوگا جیسا کہ جبریل کے ذریعے سے وحی آتی تھی، سرکار اللہ کا کلام ہم لوگوں کو سناتے تھے، یا جو ہے نا پردے کے پیچھے سے کلام ہوگا جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یہ اس دنیا کی طرف تھا، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن وہ تو جو سرکار جو عالم بالا میں اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ دنیا کا عالم نہیں ہے، وہ آخرت کا عالم ہے، اور آخرت میں تو اللہ کا دیدار اب مومنین بھی کریں گے، مومنین بھی کیا کریں گے۔ تو سرکار نے جو اللہ کا دیدار کیا، وہ دیدار دنیا میں نہیں، یہ آسمان کے نیچے کا جو عالم ہے یہ عالم دنیا ہے، اس کے اوپر کا جو عالم ہے وہ عالم آخرت ہے۔ جنت و دوزخ عالم آخرت کی چیزیں ہیں۔ جنت و دوزخ کہاں ہے؟ حیدرآباد میں ہے، بمبئی میں ہے، دلی میں ہے، آسمانوں پر ہے، ساتواں آسمانوں پر ہے، وہ عالم آخرت ہے۔ تو آیت میں جو کوئی انسان اللہ کا ایسے کلام ڈائریکٹ نہیں کر سکتا جو آیت میں ہے، وہ دنیا میں نہیں کر سکتا، آخرت میں تو کر سکتا ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا انکم سترون ربکم، کہ تم قیامت کے دن آخرت میں اللہ کا دیدار ایسے کرو گے جیسے کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو فرق یہ ہے کہ مومنین اللہ کا دیدار آخرت میں کریں گے، حشر میں کریں گے، لیکن سرکار نے دنیا میں ہی کیا، عالم مگر عالم دنیا نہیں تھا، عالم آخرت۔ تو آیت کے خلاف نہیں ہے، آیت کے خلاف نہیں ہے، آیت میں دنیا میں دیکھنے کا انکار ہے۔ پھر دوسرا، بی بی عائشہ نے جو میں نے سرکار کے جسم کو نہیں پایا بستر پر جو فرمائی، یہ بی بی عائشہ کوئی اور واقعے کی طرف اشارہ، کیونکہ سرکار کو خواب میں تقریباً 33 مرتبہ معراج ہوئی، تو جو جس معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود تھے، وہ معراج خواب کی معراج تھی۔ جو حقیقی معراج ہوئی وہ ہجرت سے پہلے ہوئی، اور بی بی عائشہ جو سرکار کے حجرے میں بستر پر آئی وہ ہجرت کے بعد آئی۔ تو حقیقی معراج کے وقت بی بی عائشہ موجود سرکار کے بستر پر تھی ہی نہیں، سرکار کے بستر پر تھی ہی نہیں، تو پھر جسم کے کھونے کی بات کہاں سے ہوگی؟ یہ سب جو واقعات تھے، یہ جو بستر پر موجود نہ ہونے کا واقعہ جو بی بی عائشہ فرماتی ہیں، وہ خواب کی معراج کا تھا، اور جو ابھی روایت میں نے بیان کیا کہ جس کی بنیاد پر ابو بکر کو صدیق کہا گیا، جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ حقیقی معراج تھی۔ بی بی عائشہ نے 2 معراجیں بھی بیان فرمائی، حقیقی معراج کو بھی بیان فرمایا اور نیند کی خواب کی معراج کو بھی بیان فرمایا، لیکن ظالموں نے نہ سمجھا اور یہ کہا کہ جو ہے نا خواب کی معراج ہوئی۔ دیکھو بی بی عائشہ خود فرماتی ہے، لیکن حقیقی معراج میں جو صدیق کے لقب کی وجہ بی بی عائشہ نے بیان فرمائی، وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی طبرانی کی بھی روایت ہے، طبرانی کی بھی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کے دوسرے دن صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے رات میں آپ کو تلاش کیا لیکن آپ ملے نہیں، میں نے رات میں آپ کو تلاش کیا لیکن آپ ملے نہیں، رہے تو ملتے نا، رہے تو ملتے نا۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے میں وہیں تھا، فلاں زوجہ کے گھر میں تھا، فلاں زوجہ کے گھر میں تھا، بی بی عائشہ کے گھر میں تھا، فلاں تھا جو ہے نا، فلاں تھا، ایسا سرکار نے یہ نہیں فرمایا، وہاں تھا، ام ہانی کے گھر میں تھا، کچھ بھی فرما سکتے تھے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا۔ سرکار میں رات میں آپ کو نہیں تھا، نہیں دیکھا، آپ کو تلاش کیا لیکن آپ مجھے دستیاب نہیں ہوئے، آپ مجھے نہیں ملے، تو سرکار نے فرمایا میں تو وہی تھا، یہ نہیں فرمائے، بلکہ آپ نے فرمایا میں بیت المقدس گیا ہوا تھا، بیت المقدس گیا تھا۔ اب آپ کے حوالے ہے، اب آپ سوچئے یا خواب کی معراج تھی یا دیدار کی تھی؟ اگر خواب کی ہوتی تو سرکار کہاں جاتے تھے؟ وہیں پر رہتے تھے۔ خواب کی معراج ہوتی تو سرکار وہیں رہتے تھے، حقیقت میں گئے تھے تبھی تو نہیں دکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حقیقت میں گئے تھے تبھی تو نہیں دکھے، اگر وہاں موجود ہوتے، خواب کا ہوتا تو دکھتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، 1 مہینے کا سفر رات کے مختصر سے حصے میں؟ یہ سوال انسانی عقل کے لحاظ سے تھا، انکار کے طور پر نہیں تھا۔ بسا اوقات سوال انکار کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی بسا اوقات سوال علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال انکار کے لیے نہیں تھا، دریافت کرنے کے لیے تھا، علم کے لیے تھا، معلوم کرنے کے لیے تھا۔
یا رسول اللہ 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر صرف تھوڑی دیر میں، لمحوں میں کیسے طے ہو گیا؟ تو ابو بکر سرکار نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمٹا دیا تھا اور میں بیت المقدس کو ایسے پہنچ گیا لمحوں میں کہ گویا بیت المقدس میرے سامنے تھا، لمحوں میں بیت المقدس کو سمجھ گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے سوال لے کرے کیا فرمائے؟ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح ہے نہیں بولے؟ صحیح ہے نہیں بولے؟ آپ صحیح بول رہے ہیں، یہ نہیں بولے، بلکہ یہ بولے کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر نے یہ جملہ کہہ کر بتا دیا اگر کوئی مصطفیٰ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے تو پھر واقعہ معراج کو بھی ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر تو میرا رسالت مصطفیٰ کی تصدیق کرتا ہے، اگر تو سرکار کے رسول ہونے کو مانتا ہے، تو تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ہے نا سرکار کا واقعہ معراج کو بھی ماننا پڑے گا کہ جسم کے ساتھ سرکار کی جو ہے نا معراج بھی۔ اگر تو نہیں مانتا سرکار کی رسالت کو تو جو چاہے کہہ لے، جو چاہے کہہ لے۔ اور دوسری بات عزیزان محترم، واقعہ معراج سے سرکار نے واقعہ معراج پورا بیان فرمایا، اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں ثم اتیت بین اصحابی قبل الصبح، بعض الفاظ ایسے ہیں میں اپنے صحابہ کے درمیان آ گیا صبح سے پہلے، اور ایک جو ہے نا روایت میں ہے کہ اتیت بمکہ قبل الصبح، میں مکے میں آ گیا صبح سے پہلے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو صبح سے پہلے مکے میں آنے، صبح سے پہلے صحابہ کے درمیان آنے کا کیا مطلب؟ گئے کہاں تھے بول کے؟ آنا اس وقت ہوتا ہے جب کہ جائیں۔ آنا کب ہوتا جی؟ میں مسجد کو آیا کب کہتے؟ مسجد میں بیٹھ کے بولے مسجد کو آیا بول کے۔ آپ گھر سے چل کر مسجد کو آئے تو بولتے میں مسجد کو آیا، یا مسجد سے چل کر گھر کو جائے تو بولتے گھر کو آیا۔ مسجد میں بیٹھ کر بول رہے میں مسجد کو آیا، گھر میں بیٹھ کر بول رہے گھر کو آیا۔ تو اہلیہ محترمہ بولتے چھٹیاں بہت مل گئے سر، کہا ہے ان کو کام کا جو ہے نا ان کو کام لگانا ذہن کام نہیں کر رہا ان کا بولتے۔ تو آنا اس وقت ہوتا ہے جب کہ جانا کا تصور ہو۔ تو سرکار نے جب فرمایا کہ صبح سے پہلے میں مسجد صحابہ کے درمیان آ گیا یا مکے میں آ گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ سرکار تشریف لے گئے تھے، تبھی تو آنے کا تحقق ہوا، تبھی تو آنے کے معنی ہوئے، ورنہ لے ہی نہ جاتے۔ خواب کا اگر واقعہ ہوتا تو نہ جاتے تھے نہ آنے کا تصور ہوتا تھا، نہ صبح کا تصور ہوتا نہ شام کا تصور ہوتا۔ آنے جانے صبح شام کا تصور کب ہوتا ہے؟ جسمانی طور پر انسان جائے تو وہ ہوتا ہے، ورنہ وہ تصور نہیں ہوتا۔ ہاں، جو خواب کی معراج کے جو لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں حدیث میں ایک لفظ ہے، کیا ہے وہ؟ فَاسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد حرام میں تھا۔ میں بیدار ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد حرام میں تھا۔ ایک بات اس کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار جو ہے نا پورا واقعہ خواب میں دیکھے، بیدار ہوئے تو بول رہے ہیں مسجد حرام میں تھے بول کے، بیدار ہوئے تو کیا بول رہے ہیں؟ مسجد حرام میں تھے بول کے۔ تو یہ اس سے کیا ثابت ہو رہا؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا کہ پورا واقعہ خواب میں دیکھے، اس کے بعد دیکھے تو مسجد بیدار ہوئے تو کیا تھے؟ مسجد حرام میں سرکار تھے بول کے۔ یہ بات معلوم، یہ بات دیکھو سرکار کا واقعہ اگر حقیقت میں جاتے تو یہ گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ میں بیدار ہوا تو مسجد حرام میں تھا، تو مطلب پورا واقعہ ہونے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو پھر میں دیکھا تو مسجد حرام میں ہے، تو پورا کا پورا واقعہ خواب میں ہوا، بیداری میں نہیں ہوا، بیداری میں نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر کہا جاتا ہے کہ سرکار کو خواب میں معراج ہوئی، حقیقت میں معراج نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ واقعہ معراج پوری رات میں نہیں ہوا، واقعہ معراج پوری رات میں نہیں ہوا، چند لمحوں میں ہوا۔ بلکہ یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ دروازے کی کیلی ہل رہی تھی، سرکار جا کر بھی آ گئے، سرکار جا کر بھی آ گئے۔ بعض نے کہا ہے کہ وضو کر کے گئے تھے، وضو کا پانی بھی ابھی بہ رہا تھا، تو کیا ہے معلوم ہے سرکار جا کر بھی تشریف لا لیے معراج کو۔ تو اتنی معمولی لمحے میں سرکار اتنے معمولی سے وقت میں جا کر تشریف لے کر گئے بھی، اور جا کر کیا ہے معلوم ہے آ بھی گئے۔ تو آنے کے بعد سرکار آرام فرما گئے، آنے کے بعد واقعی معراج کو گئے، جا کر آئے، تھوڑے سے مختصر سے وقت میں گئے، آگے آ کر پھر آپ کیا ہے سو گئے۔
सोने के बाद जो बोले कि सुम्मस्तयक़ज़तु व अना फिल मस्जिदिल हराम, फिर मैं जब बेदार हुआ तो मैं मस्जिद हराम में मौजूद था। तो वो बेदारी वाक़या मेराज के ख्वाब में होने की नहीं थी, बल्कि वाक़या मेराज के आने के बाद जो नींद लग गई थी उसके बाद जो बेदारी थी वो बेदारी मुराद है। वाक़या मेराज को गए, जाकर आए, आने के बाद सो गए, फिर उसके बाद जब बेदार हुए तो क्या थे, आप मक्के में थे। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो जिस्म के साथ, रूह के साथ और जागती हुई हालत में और जो है ना पूरे होश व हवास के साथ अल्लाह सरकार को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले जाया गया, फिर वहाँ से सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, जन्नत, दोज़ख, फिर आगे अल्लाह की बारगाह में ले जाया गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह ने अपना दीदार करवाया। दीदार की कैफियत मालूम नहीं, दीदार की कैफियत मालूम नहीं, मगर सरकार ने अल्लाह का दीदार किया, अल्लाह का दीदार किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रअयतु रब्बहु रआ मुहम्मदुन रब्बहु, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। एक रिवायत में है रअयतु नूरल आज़म, मैं एक बहुत बड़े नूर को देखा। तो बहरहाल सरकार ने ये आँखों से, अपने माथे की आँखों से अल्लाह का दीदार किया। दीदार किया वो कैसे? मैंने बताया कि वाक़या मेराज की शुरुआत बनी इसराइल यानी 15वें पारे के शुरू में हुई और एंडिंग के जो हालात थे, इख्तिताम जो है वो 27वें पारे सूरह नज्म में बयान किए गए। तो वहाँ दीदार की कैफियत बता रहे हैं कि मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, कि मेरे महबूब जब मेरा दीदार कर रहे थे तो ना उनकी आँख इधर उधर हुई, ना आँख की पलक झपकी, ना आँख इधर उधर हुई, ना आँख की पलक झपकी, यानी बगैर पलक झपके के टिकटिकी मार कर, टिकटिकी मारे, टिकटिकी बांध कर जो है ना अल्लाह का दीदार कर रहे थे, अल्लाह का दीदार कर रहे थे। यहाँ जहाँ सरकार के मेराज जिस्मानी को बताना है, ख्वाब में अगर होता तो ना आँख झपकने की बात होती, ना इधर उधर देखने की बात होती। देखना, इधर उधर देखना और पलक झपके बगैर मुशाहदा करना, ये एक तो बेदारी से ताल्लुक़ है और फिर जिस्मानियत से ताल्लुक़ है। और ये तो बताया है कि ये सरकार को वाक़या मेराज जो अल्लाह का दीदार हुआ माथे की आंखों से, जिस्म की आंखों से हुआ। अगर दिल की आंखों से होता तो दिल की आंखों को ना झपकने की ज़रूरत है, ना इधर उधर देखने की ज़रूरत है। वहाँ ये तसव्वुर, ये कैफियत ही नहीं है। वहाँ ये कैफियत और तसव्वुर ही जो है ना नहीं है। तो दिल की आंखें ना इधर उधर देखती है ना झपकती है। ये देखना, इधर उधर देखना और झपकना, ये माथे की आंख की बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि मेरे महबूब की निगाहें ना इधर गई ना उधर गई, पलक झपके, बल्कि टिकटिकी बांध कर मुझे देखते रहे। जहाँ ये मेराज जिस्मानी का जो है ना सबूत है, वहीं पर ये बताना भी मकसूद है कि मूसा मेरी एक तजल्ली की ताब न ला सके, लेकिन मुस्तफ़ा जो है ना आंखें खोल कर टिकटिकी बांध कर मुझे मेरा दीदार कर रहे हैं। वहाँ तजल्ली की ताब उनकी आंखें न ला सकी, यहाँ मुस्तफ़ा खुदा का दीदार, उसके नूर का दीदार कर रहे हैं। लेकिन आंखें बेहोश होना तो दूर की बात, तजल्ली की ताब न ला सके। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीदार का मुतालबा किए तो अल्लाह ने कहा कि पहाड़ की तरफ देखो, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली जअलहु दक्कम व खर्र मूसा सईक़ा। जब अल्लाह ने अपनी एक अदना तजल्ली पहाड़ पर डाल दी तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो पहाड़ पर तजल्ली की तो मूसा अलैहिस्सलाम ताब न ला सके। यहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत बिला जो है ना आग झपके के टिकटिकी बांध कर खुदा का दीदार कर रहे हैं। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ जो है ना बेहोशी है ना कोई और चीज़ है, बल्कि जो है ना बिल्कुल अल्लाह का दीदार हो रहा है। और इधर वो फिर बातें भी हो रही हैं, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह ने जो भी वही फरमाई, मुस्तफ़ा की जानिब वही फरमाई। खलवत में क्या क्या बातें हुई, इस बात का कोई नहीं महरम तेरे सिवा या मोहम्मद। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ दरबार में हाज़री हुई, दीदार हुआ और जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश तो बराबर थी कि अल्लाह का दीदार करें, लेकिन जो है ना वहाँ दीदार नहीं कर सके। दुनिया में पहाड़ पर तजल्ली हुई तो तजल्ली की ताब न ला सककर
خالی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں، پہاڑ پر اللہ کی تجلی ہوئی تو تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن تمنا تو تھی، تو اللہ رب العزت نے اس تمنا کو سرکار کے ذریعے سے جو ہے نا پورا فرمایا۔ سرکار گئے اللہ کی بارگاہ میں گئے، 50 نمازیں تحفہ ملی، 50 نمازیں تحفے میں ملی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، واپس آئے تو پوچھا کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا تحفہ؟ تو 50 نمازیں ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت جو ہے نا نہیں پڑھ سکتی، تو لہذا سرکار پھر گئے تو اللہ رب العزت نے اور 5 کم کر دی۔ پھر اس طرح گئے ایک مرتبہ، پھر موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں، پھر گئے، پھر نہیں، پھر نہیں، پھر گئے، پھر نہیں، پھر اس کے بعد 9 مرتبہ گئے تو 9 پنجے 45، 45 نمازیں 9 مرتبہ میں کیا ہے کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، صحیح اندازہ تھا، یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو سرکار نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، اب اس کے بعد جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رئیس و پان بھی ختم کر دیو، بولے جانے کا مطلب ہر وقت 5 کم ہو رہے نا، اب پھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ بھی رہے سو بھی ختم کر دو، یہ مطلب ہو گیا، مجھے اس کے آگے شرم آتی ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی غیرت نے 5 سے کمی کو برداشت نہیں کیا۔ اگر ہم 5 سے کم کرتے ہیں تو پھر ہماری غیرت اور مصطفیٰ کی غیرت میں فرق دیکھیے، اور پھر جو ہے نا انہیں 5 کی تعداد میں کمی کرنے میں شرم آئی، تو پھر ہمیں بھی جو ہے نا وہ شرم ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، وہ احساس شرمندگی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہم بھی زندگی میں کبھی 5 سے کم ہونے جو ہے نا نہ دے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تعداد تو گھٹ گئی لیکن ثواب تو 50 نمازوں کا ہی رہے گا، ثواب تو 50 نمازوں کا ہی رہے گا، ثواب کم کرنا یہ ہماری شان نہیں ہے، تعداد گھٹا دیے یہ ہمارا کرم تھا آپ کی امت پر اور آپ کی خواہش تھی، کیونکہ ہمارا کرم بھی اپنی جگہ ہے اور آپ کو راضی رکھنا یہ بھی ہماری جو ہے نا خواہش ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان بھی ہو گئی، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کی شان بھی ہو گئی، اور پھر تعداد تو گھٹ گئی، تعداد گھٹا کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان کا اظہار فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تعداد کو گھٹا کر اللہ نے آپ کی رضامندی کا لحاظ رکھا، اور پھر ثواب کم نہ کر کے ثواب باقی رکھ کر اللہ نے اپنے شانی کریمی کا مظاہرہ فرمایا، تو رہے تو 5 لیکن ثواب تو 50 ہی کا رہے گا۔ الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ وہاں صرف اللہ کی تجلی پہاڑ پر ہوئی تھی تو موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، یہاں سرکار اپنی ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سرکار کی آنکھوں میں خدا کا دیدار کر رہے ہیں، جو ہے نا سرکار کی آنکھوں میں خدا کا دیدار کر رہے ہیں۔ وہاں تجلی ہوئی تھی، یہاں ذات کا مشاہدہ ہے، وہاں تجلی ہوئی تھی، وہاں تجلی ہوئی تھی کہاں؟ پہاڑ پر، پہاڑ کے ذریعے سے تجلی دیکھے تو بھی بے ہوش پڑ گئے، یہاں مصطفیٰ کے ذریعے سے ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہو رہے، ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن بے ہوش نہیں ہو رہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، یہ برزخ کبریٰ ہے سرکار کی ذات کی۔ سرکار کی مثال ایک تبے کی طرح علماء بیان فرماتے ہیں کہ تبا جو ہے آگ کو لیتا ہے، گرمی گرم ہوتا ہے، روٹی کو جتنی ضرورت ہے اتنا عطا کرتا ہے، تو لہذا سرکار کی ذات نے اللہ کی تجلیات کو دیکھا، پھر موسیٰ کی شان کے مطابق ان کو دیدار بھی کروایا۔ وہاں تجلی تھی، پہاڑ کے ذریعے سے تجلی بھی برداشت نہیں ہوئی، یہاں ذات کا دیدار بھی ہو رہا ہے لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں سے ہو رہا ہے، تو نہ بے ہوش ہو رہے ہیں نہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اور پھر وہ لذت تھی، بہانہ تو نمازیں معاف کرنے کا تو تھا بہانہ کہ جاؤ کم کر کے آؤ، کم کر کے آؤ، لیکن وہ دیدار کی لذت جو محسوس ہو رہی تھی بار بار جانے کے لیے کرے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے و شہادہ ہے، یعلم ما تخفی الصدور ہے، کہ جو ہے نا کہ اللہ دل کی حالت کو جاننے والا ہے، تو اللہ کو معلوم تھا پہلی مرتبہ آخری میں 5 ہونے والے ہی ہے، بلکہ ڈائریکٹ 45 کم نہیں کیا، 5 کم کر رہا ہے تاکہ مصطفیٰ کا بھی دیدار شوق پورا ہو، موسیٰ کا بھی دیدار شوق پورا ہو، شوق کا دیدار پورا ہو، ادھر مصطفیٰ کو بھی دیدار کی لذت حاصل ہو، مصطفیٰ کے واسطے سے موسیٰ کو بھی دیدار کی لذت حاصل ہو، تو یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، اس کی شان کریمی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اگر بولنے جائیں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو ہے نا بتانا خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جسم کے ساتھ
روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں سے ساتوں آسمان جنت دوزخ کی سیر فرمائی. پھر اس کے بعد وہاں سے سدرۃ المنتہا کی سیر فرمائی. پھر وہاں سے آگے بڑھے, خدا کی بارگاہ تک پہنچے, اللہ کا دیدار فرمایا. اللہ کی شان کی حیثیت سے اس نے دیدار کروایا, مصطفیٰ کی شان کی حیثیت سے مصطفیٰ نے دیدار فرمایا. وہ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. بہرحال اس کے بعد واپس ہوئے اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس ہوئے. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو آسمان پر فرض ہوئی, باقی شریعت کے تمام احکام زمین پر فرض ہوئے, اور شریعت کے تمام احکام بطور حکم کے ملے, بطور قانون کے ملے, نماز بطور تحفے کے ملی, بطور تحفے کے ملی. اور نماز ہی دیگر اعمال بھی اللہ رب العزت کے قریب کرنے والے ہیں بندے کو, لیکن نماز جو آسمانی چیز ہے بارگاہ رب العزت سے ملی, اس میں اللہ کے قریب کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے, زیادہ صلاحیت ہے. یہی وجہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. اللہ کا دیدار کرنا یہ سرکار کی معراج تھی, اور نماز مومنوں کی معراج ہے. اور معراج کو جانے سے پہلے سرکار کا سینہ زمزم سے دھویا گیا, دل کا وضو کرایا گیا, وہاں دیدار الہی تھی. تو یہاں مومن کی معراج نماز ہے, اسی وجہ سے نماز میں جانے سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا. تو اپنے جسم کو پاک کر, جسم کو پانی سے پاک کر, اور ذہن و دماغ کو خیالات سے پاک کر, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو گویا تو اللہ سے کلام کر رہا ہے, اور اگر تیری کیفیت ہے تو اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہے. کیونکہ احادیث میں آتا ہے اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ اس کے سامنے کون ہے نماز کے دوران, تو پھر وہ کبھی سلام پھیرنا پسند نہیں کرے گا. تو الغرض عزیزان محترم, یہ چند باتیں تھی, یہ چند واقعات تھی, یہ چند باتیں تھی. تو الغرض اہل سنت صحابہ, اکثر صحابہ, اگرچہ کہ بعض صحابہ کا اختلاف اس میں رہا ہے, اکثر صحابہ, اکثر تابعین, اکثر علماء, اکثر اولیاء کا یہی جو ہے نا عقیدہ اور مسلک رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی, وہ معراج جسم کے ساتھ, روح کے ساتھ, بیداری کی حالت میں ہوئی. اور اللہ کا دیدار آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے بھی کیا, دل کی آنکھوں سے بھی کیا. یہ تمام روایتیں بھی یہاں جمع ہو جاتی ہیں, اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے, اور حقیقت بھی سامنے جو ہے نا آ جاتی ہے. سب میں بہتر صورت وہ ہے جہاں اختلاف ختم ہو کر سب چیزیں ایک جگہ مل جائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک مقام وہ ہے جہاں چیزیں منتشر رہتی ہے, ایک مقام وہ ہے جہاں پر سب چیزیں مل جاتی ہے, تو آپ کو کون سا مقام مناسب رہے گا ظاہری سوچ میں؟ تو جو ہے نا جہاں چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں وہاں نہیں, بلکہ جہاں سب چیزیں اختلافات اتحاد میں بدل جاتے ہیں, وہ مقام سب سے بہتر ہے. تو یہ مقام جو ہے اللہ کا دیدار, بعض نے کہا کہ اللہ کا دیدار خواب میں ہوا, بعض نے کہا کہ اللہ کا دیدار ماتھے کی آنکھوں سے ہوا, بعض نے کہا کہ اللہ کا دیدار دل کی آنکھوں سے ہوا. تو بہرحال عزیزان محترم, خواب میں بھی دیدار ہوا, وہ الگ معراج تھی. بیداری میں بھی دیدار ہوا, وہ معراج کا جو قرآن میں ذکر ہے. اور اللہ کا جب دیدار کر رہے تھے, جیسے آنکھوں سے کر رہے تھے, ویسے قلب سے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے. تمام روایتیں جمع ہو گئی. بعض نے کہا کہ جبریل نے اللہ کا دیدار نہیں کیے, جبریل کا دیدار کیے. تو جبریل کو دیکھا سرکار نے معراج میں, اللہ کو نہیں دیکھا, جبریل کو بھی دیکھا, اللہ کو بھی دیکھا. جبریل کو دیکھنا یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھے. جبریل کو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھے, جبریل کو بھی دیکھے, 2 مرتبہ جبریل کو دیکھے, اور جو ہے نا اللہ کو بھی دیکھے. جبریل کو بھی اصلی صورت میں دیکھے, اور اللہ رب العزت کو بھی جو ہے نا اللہ کو کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا بھی آپ نے دیدار فرمایا. 2 روایتیں بھی اپنی جگہ ہے. آپ جبریل کی روایت کو لے کر اللہ کے دیدار کا انکار بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں بھی روایتیں جو ہے نا موجود ہیں. اور جبریل کا دیدار بھی حق ہے. جبریل کو بحیثیت غلام آپ نے دیکھا, جبریل کو سرفراز کرنے کے لیے دیکھا. اللہ کا دیدار سرفرازی حاصل کرنے کے لیے فرمایا, سرفراز ہونے کے لیے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کا دیدار سرکار کی معراج نہیں بن سکتی, کیونکہ جبریل کو جو سرکار نے اصلی صورت میں معراج میں دیکھا, دنیا میں بھی دیکھ چکے تھے اصلی صورت میں. جس جبریل کو اصلی صورت میں دنیا میں دیکھ چکے تھے, فترت وحی کے دوران, وحی کے جو ہے نا فترت وحی کا ایک زمانہ تھا 3 سال کا, فترت وحی کے درمیان جبریل کو زمین پر اصلی صورت میں سرکار دیکھ چکے تھے. تو پھر اسی جبریل کو اصلی صورت میں معراج میں دیکھنا وہ کسی بات تھی.
وہ کسی معراج کی بات ہو گئی، وہ کسی مرتبے کی بات ہو گئی. وہ جبریل کو دیکھنا، پہلی بات تو یہ ہے. چلو زمین پر ان کو اصلی صورت میں نہیں دیکھتے، آسمان پر دیکھتے تو سمجھی جا سکتی تھی بات کہ معراج ہے، لیکن زمین پر دیکھ چکے تھے آلریڈی اصلی صورت میں، پھر آسمان پر اصلی صورت میں دیکھنا، یہ کون سی معراج ہوئی؟ یا تو زمین کی معراج تسلیم کرو یا آسمان کی معراج کو تسلیم. اگر زمین کی معراج تسلیم کرتے ہیں تو پھر آسمان میں معراج کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جو چیز کو پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو آسمان پر جگہ بدل کر دیکھنا، یہ کیسے معراج ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے معراج ہو سکتی ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے غلام کا دیدار آقا کو جو ہے نا، غلام کا آقا کو دیکھنا یہ اس کی معراج ہے. آقا کا غلام کو دیکھنا یہ غلام کی معراج ہے، آقا کی معراج یہ غلام کی معراج ہے، آقا کی معراج جو ہے نا نہیں ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج تھا جس پر مختصر طور پر آپ کے سامنے بات رکھی گئی. یہ واقعہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل سے ماورا ہو، جس کے عقل جو ہے نا عقل کی رسائی جس تک نہ ہو. تو عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کرتی وہاں پر جو ہے نا جس کو تسلیم نہیں کرتی وہاں سے ماننے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے کھوجنے کا نہیں، ماننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو بہت سی احادیث ایسی آپ کو ملے گی جہاں بعض حدیثیں عقل میں آتی ہیں، بعض حدیثیں عقل میں نہیں آتی. عقل میں نہیں آتی، وہاں محدثین کا قول ہے عقل کو نہیں، وہاں حدیث پر عمل کرو. ایک مثال دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ جو ہے نا ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایک جو ہے نا ایک صحابی کچھ آنکھیں ان کی کمزور تھیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو جو ہے نا آپ آنکھیں سرکار کے ساتھ جماعت میں مل گئے. کچھ لوگ جو ہے نا نماز میں کچھ لوگ ہنس رہے تھے. تو اس کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پلٹے اور فرمایا کہ جو لوگوں نے بھی ہنسا ہے، نماز میں قہقہا لگایا ہے، زور سے ہنسا ہے، ان کی نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا. نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، نماز میں بات کرنا نہیں ہے، بات کرے، نماز ٹوٹ گئی، بات سمجھ میں آ رہی. وضو ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا پیشاب کو گئے، ضرورت کو گئے، یا ہوا خارج ہوئی؟ وضو کو توڑنے والی وضو کب ٹوٹتا ہے؟ کوئی ناپاک چیز باہر نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے. وہاں ہنسنے میں کیا ناپاک چیز ہے جو باہر نکلی جس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو ہنسنے سے، زور سے ہنسنے سے نماز کا ٹوٹنا بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ نماز میں بات کرنا نہیں ہے، بات کرے زور سے ہنسے ٹوٹ گئی نماز، یہ عقل میں آ رہی ہے. لیکن وضو ٹوٹنا عقل میں نہیں آ رہا ہے. تو عقل تو نہیں مانتی کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں عقل کو دخل نہیں، بلکہ وہاں ماننا پڑے گا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہاں ماننا پڑے گا کہ وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو جہاں عقل سمجھ نہیں سکتی وہاں ماننے کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیسا ہوا، ایسا کیسا ہوا، آسمان کیسا پھٹا، سرکار کیسا گئے، وہ کیسا گئے، یہ کیسا گئے، ایسا گئے، یہ سب جو ہے نا بولنے کی جو ہے نا ضرورت آپ کو نہیں ہے. تمہاری عقل وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. جہاں عقل ختم ہو جائے وہاں سے ماننا، تصدیق کرنا اور ایمان لانے کا درجہ شروع ہوتا ہے. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، ایمان نام ہی اس چیز کا ہے. جنت بولے سرکار مان لیے، مگر جنت کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت ہے جنت. جنت کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، جنت کے تعلق سے امیجن سوچ بھی نہیں سکتے جنت کتنی خوبصورت ہے. لیکن جنت ہے، ایک خوبصورت مقام ہے، مان لیا. مان لینا ہے. کیسی ہے؟ کتنے گلاب کے جھاڑا ہوں گے، کتنے موگرے کے جھاڑا ہوں گے، کتنے آم کے جھاڑا ہوں گے، رسال کتنے ہوں گے، جو ہے نا بے نشان کتنے ہوں گے، کھجور کے کتنے جھاڑا ہوں گے، وہ سب سوچنے کی آپ کو ضرورت. قرآن حدیث میں جو اس کی بات بتائی نہیں گئی، یہ بیان کی گئی، بس وہ مان لینا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. وہ پیدا ہو چکی ہے، یہ مان لینا ہے. اور جو نیک لوگ اس میں جائیں گے، مومن ایمان کی حالت میں جو تھے، جو ہے نا جو ایمان مومن بھی تھے، نیک بھی تھے، وہ فوراً چلے جائیں گے. جو مومن تھے لیکن گناہگار تھے، گناہگار گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا سرکار کی شفاعت کے بعد یا اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. اور جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس کی خوبصورتی کو آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی خوبصورتی آپ کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی. آپ اس پر کوئی تصور قائم ہی نہیں کر سکتے. تو وہاں ماننا ہے، جتنا بولے اتنا مان لینا ہے. کیسی ہوں گی حورا، کتنے خوبصورت ہوں گے، کوسی ہیروئن کی ویسی ہوں گی، کوسے ماڈل کی ویسی ہوں گی، کوسی اس کی ہوگی، کس کی ویسی ہوگی، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کی کسی عورت کی وہ مشابہت ہی نہیں رکھتی. آپ کی سوچ اور تصور میں کوئی خاکہ بن ہی نہیں سکتا. سرکار نے خود فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال. جنت کی خوبصورتی کے تعلق سے فرمایا کوئی آنکھ نے ویسی خوبصورتی دیکھی نہیں، کسی کان نے ویسی خوبصورتی کے تعلق سے سنا ہی نہیں، کسی دل میں ویسی خوبصورتی کا خیال بھی نہیں آیا. اتنی خوبصورت ہے جنت.
تو بس جتنا بتایا اتنا مان لینا، جنت میں نہریں ہوں گی، جو ہے نا نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہر طرح کا آرام ہوگا، میوے کے درخت ہوں گے، جو چاہے وہ ملے گا، بندہ ادھر ارادہ کرے گا ہو جائے۔ احادیث میں قرآن میں جو ہے نا بتلا دیے وہی مان لینا ہے، اس سے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، حوروں کے خواباں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنا ہے۔ خواباں دیکھنے شیخ چلی بننا نہیں ہے، پہلے عبادت کرو بعد میں خواباں دیکھو۔ خواب خبر میں دیکھنا ہے، خواب حوروں کا خواب دیکھنے کی دنیا جگہ نہیں ہے، خبر ہے دنیا میں خالی حوروں خبر میں دیکھنے، خواب میں رہیں گے، خبر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آخری میں ایک شیخ چلی کا واقعہ سناتا چلوں، میں آپ لوگ معلوم ہی چھوں ایک بات بولوں کہ جو ہے نا ایک شیخ چلی انڈے لے جاتے رہتا، سر پر انڈے لے جاتے رہتا، انڈے لے کے جاتے رہتا۔ اب یہ سوچتے رہتا میں یہ انڈے لے جاؤں گا، اس کو بٹھاؤں گا، بچے نکلیں گے، بچے بڑے ہوں گے، پھر وہ انڈے دیں گے، پھر انہیں بٹھاؤں گا، پھر بچے نکلیں گے، پھر بڑے ہوں گے۔ یہ سوچ لیتے جاتے رہتا، جاتے جاتے پتھر آتا، پتھر سے ٹھوکر لگ کے گرتا، پورے انڈے پھٹ جاتے۔ تو دنیا میں حور کے خواب دیکھنے والے کی مثال ایسی ہے۔ اس کو خواب کب دیکھنا چاہیے تھا؟ انڈے بیچنے کے بعد پیسے ہاتھ میں آتے نہیں، جب سوچنا تھا۔ تو محنت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیک اعمال کرو، اس کے بعد آخرت میں جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ زندگی خوف اور امید کے درمیان گزرنا ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ نہیں میں غوث پاک کا سنی ہوں، میری جنت میں پلاٹ بک ہے، میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بول دوں گا، ختم، جنت میں نکل جاؤں گا۔ میرے فرشتے بھی سوال کرے تو میں نعرہ رسالت بولوں گا، خبر میں جہنم کے فرشتے لکھ جاتے تو بھی نعرہ رسالت بولوں گا۔ وہ چلنے والی بات نہیں ہے، وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ احمقوں کی جنت بولتے ہیں اس کو، حقیقی جنت نہیں ہوتی ہے احمقوں کی جنت۔ ہمارے بہت سے سنی اس طرح جو ہے نا میلاد کر لیے، 11ویں کر لیے، ختم، جنتی ہو گئے، نہیں، یقیناً وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ ایک محبت کی علامت ہے، سعادت مندی ضرور ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو میلاد بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ان کی اطاعت کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد صرف میلاد بنانا نہیں ہے، اولیاء کو بھیجنے کا مقصد اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو اولیاء کا راستہ چلنے کے لیے، 11ویں کرنے کے لیے، اولیاء کو بھیجنے کا مقصد ان کے راستے پر چلنے کے لیے، 11ویں کر کے قصہ برخاست کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 11ویں بھی کرے، میلاد بھی کرے، پھر وہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد پر بھی چلے، تو پھر آپ حوروں کے خواب دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، حوروں کے خواب دیکھنے کے قابل جو ہے نا ہو سکتے ہیں، ورنہ ڈائن بھی آپ کو مل سکتی ہے، حور نہیں ملتی ہے، جہنم کی ڈائن ملے گی آپ کو۔ ارے کیا بات ہے، میں حور کا خواب دیکھ کے آتا ہے ڈائن ہے بولے تھے، اس وقت کچھ بھی فائدہ ہونے والا جو ہے نا نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو تحفے میں جو نماز ملی، سرکار کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ 5 نمازوں سے تعداد کم ہو، تو ہماری بھی غیرت مصطفیٰ کی کا فیضان ہمارے دل پہ بھی جاری ہونا چاہیے، کہ ہماری بھی غیرت ہونی چاہیے کہ سرکار نے جب 5 کی کمی کو پسند نہیں فرمایا، شرمندگی کا اظہار فرمایا، تو ہمیں بھی 5 سے کم کرنے میں شرمندہ ہونا چاہیے، کبھی اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ہے نا اتنی عظیم سعادت اللہ رب العزت نے بطور تحفے کے اپنے مصطفیٰ کو دی ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو لہذا یہ میری خوشی کا باعث ہے۔ تو پھر مصطفیٰ کی خوشی نعرہ رسالت میں نہیں ہے، بلکہ نماز ادا کرنے میں ہے، آپ کے راستے پر چلنے میں ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اور پھر کل مصطفیٰ کہیں گے کہ دیکھو میرا یہ غلام آ رہا ہے، اور حشر میں پھر جو ہے نا یہ آپ کا معاملہ الگ ہوگا۔ لیکن زندگی بھر تو جو ہے نا لوگوں کو چننا لگاتے رہے، اور گھر میں سوتے رہے فجر کے وقت، اور جو ہے نا نمازیں ناغا کرتے رہے، زکوٰۃ بھی چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کے خبر میں جو ہے نا حشر میں نعرہ رسالت بولتے رہے تو آپ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں آواز ہی نہیں نکلتی ہے۔ خبر کا حشر کا عالم اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ وہاں نعرہ رسالت کا نعرہ بھی نہیں نکلتا، نعرہ رسالت کا نعرہ بھی جو ہے نا نہیں نکلتا وہاں پر، کیونکہ وہاں سوئی اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ سوئی کے گرنے کی بھی آواز آتی ہے، اتنی خاموشی وہاں پر ہوتی ہے، قرآن اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خبر میں بھی دیدار ہوگا، حشر میں بھی دیدار ہوگا، حشر میں بھی سرکار کا سامنا ہوگا۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ، زندگی تو گزاری، کوشش کی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی، لیکن ناقص ہی صحیح کچھ لے کر تو آیا ہوں، یہ تو کم از کم اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، وہاں چلے گئے سامنے تو کس منہ سے جائیں گے؟
کس منہ سے جائیں گے؟ تو لہذا یہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ یقیناً اہل سنت و جماعت کا ہم جو مسلک پر ہے، جو عقیدے پر ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم صراط جو ہے نا مستقیم پر ہے۔ ہمیں جو ہے نا پاورفل انجن والی گاڑی ملی ہے، لیکن بغیر پیٹرول ڈالے کے چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں چلے گی، اس میں عمل کا اور سنتوں کا پیٹرول ڈالنا پڑے گا، تو پھر وہ گاڑی اپنی اسپیڈ بھی دکھائے گی، پھر آپ منزل مقصود تک بھی کیا کریں گے جو ہے نا پہنچیں گے۔ بغیر جو ہے نا پیٹرول ڈالے کے سیلف مارنے جائیں گے تو نہ گاڑی اسٹارٹ ہوگی، نہ منزل مقصود تک کیا کریں گے آپ پہنچیں گے۔ تو بہرحال عقیدہ اہل سنت ایک ایسا عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں ایسے عقیدے پر رکھا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، جو سرکار اور صحابہ والا عقیدہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اس پہ تھوڑی سی عمل کرنے کی ضرورت ہے، نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ان محفلوں کے انعقاد کا مطلب یہی ہے کہ سننا اور چلے جانا، میں بولوں چلے جاؤں آپ سنے چلے جائیں، نہیں، میں بول لوں تو مجھے بھی عمل کرنا ہے، آپ سنیں تو آپ پر بھی عمل کرنا ہے، مجھے بول کر دل میں احساس پیدا ہونا ہے، آپ کو سن کر احساس پیدا ہونا ہے۔ تو لہذا ورنہ ہماری محفلیں کامیاب ہے، ورنہ یہ زبانی جمع خرچ تو ہوتا رہے گا، انٹرٹینمنٹ کے واسطے ایسی دوسری محفلیں بھی آپ کو جو ہے نا ملے گی، لیکن یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جذبہ لے کر، کچھ عہد لے کر اٹھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی اس مجلس میں جو ہے نا حاضر ہو کر دامے درم سکونے یا حاضر ہو کر جو ہے نا اس محفل کو کامیاب بنائے، مولا ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کے حق میں بہتر فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن بیماروں کے حق میں تو نے موت کا فیصلہ فرمایا، مولا ان کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمیں رزق حلال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں قرضوں کی سبکدوشی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو ہم میں لڑکے اور لڑکیاں انبیاء ہیں، مولا انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے یا دعا کہنا چاہتے تھے، مولا ان سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں نصیب فرما، آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔